یوم آزادی بھارت میں ہر سال 15 اگست قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سن 1947 میں اسی تاریخ کو ہندوستان نے ایک طویل جد و جہد کے بعد مملکت متحدہ کے استعمار سے آزادی حاصل کی تھی۔ برطانیہ نے قانون آزادی ہند 1947 کا بل منظور کر کے قانون سازی کا اختیار مجلس دستور ساز کو سونپ دیا تھا۔ یہ آزادی تحریک آزادی ہند کا نتیجہ تھی، جس کے تحت انڈین نیشنل کانگریس کی قیادت میں پورے ہندوستان میں تحریک عدم تشدد اور سول نافرمانی میں عوام نے حصہ لیا، اور اس جد و جہد میں ہر کس و ناقص نے اپنا تعاون پیش کیا۔ ہندوستان کی آزادی کے ساتھ ساتھ تقسیم ہند کا واقعہ بھی پیش آیا، اور برطانوی ہند کو مذہبی بنیادوں پر دو ڈومینین میں تقسیم کر دیا گیا، بھارت ڈومینین اور پاکستان ڈومینین۔ اس تقسیم کے نتیجے میں دونوں طرف خطرناک مذہبی فسادات ہوئے، جن میں تقریباً 1.5 کروڑ لوگ مارے گئے اور بے گھر ہوئے۔ 15 اگست سن 1947 کو بھارت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے دہلی میں واقع لال قلعے کے لاہوری دروازے پر بھارت کا نیا پرچم لہرایا۔ اسی دن ہر سال بھارت کا وزیر اعظم بھارتی پرچم لہراتا ہے اور ملک کو خطاب کرتا ہے۔ اس دن پورے ملک میں قومی تعطیل منائی جاتی ہے اور جگہ جگہ پرچم کشائی اور دیگر رسمی تقریبات کے ذریعے جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ 17ویں صدی میں یورپی تجار بر صغیر میں آنا شروع ہوئے اور انہوں نے اپنی چوکیاں قائم کر لیں۔ دھیرے دھیرے انہوں نے فوج جمع کرنا شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک طاقتور فوج بنا لی، اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے علاقائی راجاؤں کو اپنے زیر اثر لے لیا، اور بالآخر 18ویں صدی میں کمپنی راج قائم کر لیا، اور یوں وہ ہندوستان کی غالب طاقتور بن گئی۔ جب ہندوستان علماء اور بڑے رہنماؤں نے محسوس کیا کہ اگر ایسٹ انڈیا کمپنی کو روکا نہ گیا تو مستقبل میں یہ ہندوستان کی حکمران بن جائے گی، لہذا ملک گیر تحریک آزادی ہند کا آغاز ہوا اور جنگ آزادی ہند 1857 کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد حکومت ہندوستان ایکٹ 1858 بنا، جس کی روح سے تاج برطانیہ نے براہ راست ہندوستان کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے بعد ہندوستان بھر میں تدریجاً متعدد تنظیمیں ابھرنا شروع ہوئیں، جن میں سب سے مشہور انڈین نیشنل کانگریس ہے، جس کی بنیاد سن 1885 میں رکھی گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ میں بہت ساری اصلاحات کی گئیں، جن میں مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات قابل ذکر ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ رولٹ ایکٹ جیسا تکلیف دہ قانون بھی نافذ کیا گیا، اور ہندوستانی سماجی کارکنوں نے خود کی حکمرانی کا مطالبہ کیا۔ ہندوستانی عوام کو برطانوی حکومت کا یہ رویہ ہرگز پسند نہیں آیا، اور اس طرح موہن داس گاندھی کی قیادت میں ملک بھر میں عدم احتمال اور سول نافرمانی تحریک کا آغاز ہوا، اور پورے ملک میں عدم تشدد تحریک کی لہر دوڑ گئی۔ 1930 کی دہائی میں برطانوی اصلاحات قانونی شکل اختیار کرنے لگی تھیں۔ کانگریس نے انتخابات میں متعدد فتوحات حاصل کی۔ اگلی دہائی مکمل طور پر سیاسی گھمسان کی دہائی ہے، جیسے پہلی جنگ عظیم میں ہندوستانی شراکت داری، تحریک عدم اعتماد کے لیے کانگریس کی آخری کاوشیں، اور آل انڈیا مسلم لیگ کی زیر قیادت اتحاد اسلامیات کا ہنگامہ، مگر یہ تمام بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگیاں 1947 میں آزادی ملنے کے بعد محدود ہو گئیں۔ بر صغیر کا جغرافیہ خونی تقسیم ہند کے ذریعے بھارت و پاکستان میں منقسم کر دیا گیا۔ 19 دسمبر 1929 کو لاہور میں ہونے والے انڈین نیشنل کانگریس کے اجلاس میں مکمل حکومت اور آزادی ہند کا اعلان کر دیا گیا، اور 15 اگست کو یوم آزادی منانے کا بھی اعلان کیا گیا۔ کانگریس نے عوام کو خود کو سول نافرمانی کے لیے سونپ دینے کی گزارش کی، اور ہدایت دی کہ وقتاً فوقتاً جاری ہونے والے کانگریس کی ہدایت پر عمل کریں، یہاں تک کہ ہمیں مکمل آزادی مل جائے۔ اس طرح یوم آزادی منانے کا مقصد ہندوستانی عوام میں آزادی کا شوق اور جذبہ قائم کرنا تھا، اور برطانوی حکومت کو یہ پیغام دینا تھا کہ وہ جلد از جلد مکمل آزادی دینے پر غور کریں۔ 1930 اور 1946 کے دوران میں کانگریس نے 26 جنوری کو یوم آزادی منایا۔ جشن آزادی کے موقع پر متعدد جلسے ہوتے تھے، جہاں حاضرین آزادی کا عہد کرتے تھے۔
جواہر لال نہرو نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے، اس طرح کے جلوس مکمل خاموش، سنجیدہ اور پرامن ہوتے تھے، جہاں تقریر و تحریر سے مکمل گریز کیا جاتا تھا۔ مہاتما گاندھی ان جلسوں میں پورا دن خالی بیٹھ کر گزارنے کے بجائے کوئی تعمیری کام کیا کرتے تھے، مثلاً چرخہ جلایا کرتے تھے اور غریب لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، ہندو اور مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، یا پھر یہ تمام کام ایک ساتھ کیا کرتے تھے۔ 1947 میں حقیقی آزادی ملنے کے بعد 26 جنوری 1950 کو آئین ہند کو نافذ کیا گیا اور تب سے یہ دن یوم جمہوریہ بھارت کے طور پر منایا جانے لگا۔ آزادی کے ساتھ ساتھ تقسیم کا اعلان ہونا تھا کہ لاکھوں مسلم، سکھ اور مسیحی پناہ گزین ریڈ کلف لائن کے آس پاس کئی دنوں تک بھٹکتے رہے، ان کو پکڑا جاتا تھا اور مارا جاتا تھا۔ خطۂ پنجاب کی تقسیم نے سکھ کے علاقوں کو 2 حصوں میں منقسم کر دیا اور وسیع پیمانے پر قتل عام ہوا، لیکن بنگال اور بہار میں چونکہ مہاتما گاندھی خود موجود تھے، لہٰذا ان علاقوں میں فسادات نسبتاً کم ہوئے۔ مجموعی طور پر سرحد کے دونوں جانب 2.5 لاکھ سے 10 لاکھ افراد فسادات میں ہلاک ہوئے۔ جس وقت پورا ملک جشن آزادی میں مشغول تھا، مہاتما گاندھی کلکتہ میں قتل عام کو روکنے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ 14 اگست 1947 کو یوم آزادی پاکستان کا اعلان کیا گیا اور اسی دن محمد علی جناح نے کراچی میں پہلے گورنر جنرل پاکستان کے طور پر حلف لیا۔ دستور ساز اسمبلی ہند کا 5واں اجلاس 14 اگست کو 11 بجے صبح نئی دہلی کے کانسٹیٹیوشن ہال میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت راجندر پرساد نے کی۔ اس موقع پر جواہر لال نہرو نے بھارت کی آزادی کا اعلان کرتے ہوئے ایک تقریر کی جسے تقدیر سے وعدہ ملاقات کا نام دیا گیا تھا۔ بھارت ڈومینین کے آزاد ہونے کے بعد نئی دہلی میں سرکاری جشن منایا گیا۔ نہرو نے بھارت کے پہلے وزیر اعظم کے طور پر حلف لیا اور لوئس ماؤنٹ بیٹن بدستور گورنر جنرل ہند کے عہدے پر برقرار رہے۔ آج دنیا بھر میں موجود بھارت کے باشندے جشن آزادی مناتے ہیں، پریڈ کرتے ہیں اور جن گن من گن گاتے ہیں۔ نیو یارک شہر اور امریکہ کے دیگر کچھ شہروں میں 15 اگست یوم بھارت کے طور پر منایا جاتا ہے، جس میں علاقائی باشندے بھی شامل ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آزادی ہند و پاک کی مختصر سی کہانی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل ملک ٹی وی کو بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔